میں سر کامران سے نفرت کرتی تھی۔ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا میری نظروں میں گر چکے تھے۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ میں نے کہا بابا جو بہتر لگے کرتے۔ رشتہ پکا ہو گیا، شادی بھی ہو گئی۔ لیکن شادی کی رات سر کامران میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ ہوش تو تب اڑے جب انہوں نے کنڈی لگائی اور میرے وجود پر اپنا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کامران سر میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت وہ مجھے گھر لے گئے۔ گھر کی ڈور بیل بجائی تو احمد نے دروازہ کھولا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کے کامران سر کو غصے میں دیکھ کر احمد کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے تمہارے والد گھر پر ہیں؟ وہ کہنے لگے جی سر وہ تو گھر پر ہی ہیں۔ کہنے لگے پیچھے ہو جاؤ۔ کامران پھر میرا ہاتھ پکڑے مجھے اندر لے کر گئے۔ میں انہیں کہہ بھی رہی تھی خدا کے لیے میرے والد کو کچھ مت بتائیے گا، میں آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میرے والد اس وقت ناشتہ کر رہے تھے جب کامران سر کے ساتھ مجھے دیکھتے ہی حیران ہوئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑا، کہنے لگے آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹی کالج کا کہہ کر کہاں جاتی ہے؟ میں ڈر جا رہی تھی۔ میرے والد ان کو دیکھنے لگے، پھر مجھے دیکھنے لگے، کہنے لگے کامران بیٹا کچھ ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے میں آفس کے کام سے سی وی او گیا تھا، کیونکہ میں جس آفس میں کام کرتا ہوں وہاں کی ساری مینجمنٹ میں سنبھالتا ہوں، اس لیے مجھے انجینئرز کے ساتھ سی وی او کی طرف جانا پڑا۔ وہاں پہ کوئی زمین تھی جہاں اپارٹمنٹس بنانے تھے، بات اس لیے مجھے بھی جانا تھا۔ دو درگاہ بنے ہوئے تھے، وہاں ہوٹل پر ہم ناشتے کے لیے گئے تو وہاں پہ میں نے مناہل کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا اور اس کے ساتھ دیکھتے تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ ایسی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے والد کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ میرے پاس آئے اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ میں گرتے گرتے بچی۔ میری والدہ بھی فوراً کچن سے باہر آ گئی۔ یہ سب دیکھ کر میرے بارے میں عجیب سی باتیں سن کر وہ بے حد پریشان ہو گئی۔ سر کامران کہنے لگے مجھے تو یقین ہی نہ آیا، خیر سنبھالیے اسے، اسی وجہ سے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں۔ میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ اس کی شادی کروا دیں۔ مجھے ان کی بات پہ غصہ تو بہت آیا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد سے تو مجھے سر کامران سے نفرت سی ہو گئی، اور شدید نفرت میں بیان نہیں کر سکتی۔ اور جب بھی مجھے پڑھانے آتے میں بالکل خاموشی اختیار کر لیتی۔ میں نے اپنی دوستوں کے ساتھ آنا جانا بھی بند کر دیا، کیونکہ میرے والد نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ اگر اب تمہاری ایسی کوئی شکایت آئی تو تمہیں کالج سے ہٹا دوں گا اور جیسا تیسا تمہارا رشتہ کر کے تمہاری شادی کر دوں گا۔ اب میں بڑی سنجیدگی سے پڑھنے لگی تھی۔ اپنی ساری دوستوں سے میں نے رابطہ ختم کر دیا تھا، کیونکہ موبائل تو میرے والد نے لے لیا تھا۔ کہتے تھے بس سیدھا جاؤ، پڑھ کے سیدھا واپس آؤ۔ میں سختی سے کہہ دیا تھا کہ بچی جب تک کالج کے اندر نہ چلی جائے آپ وہیں کھڑے رہیں اور اسے دیکھتے رہیں۔ میری ماں مشکوک نظر سے مجھے دیکھتی۔ مجھے سر کامران سے یہی گلہ تھا کہ میں نے ان کی کتنی منت سماجت کی تھی کہ وہ میرے والد کو کچھ نہ بتائیں۔ میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ میرے والد اب ہر وقت مجھے شک بھری نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ میری دوست نے جب دوبارہ سے حماد کا ذکر کیا تو میں نے صاف منع کر دیا۔ میں نے کہا میرے سامنے کسی بھی لڑکے کا نام مت لینا۔ میں نے ساری توجہ اپنی پڑھائی پر مرکوز کر دی۔ ابھی بھی وہی مجھے پڑھانے آتے تھے۔ مزید 2 سال انہوں نے مجھے پڑھایا۔ اس کے بعد انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ میں خود ہی پڑھ لیا کرتی تھی۔ مجھے کسی بھی ٹیوشن کی ضرورت نہیں تھی۔ ویسے بھی اب میں یونیورسٹی جانے لگی تھی، لیکن 2 ہی سال گزرے تھے جب میری والدہ کمرے میں آئی۔ اس وقت اپنا اسائنمنٹ تیار کر رہی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی تمہارے بابا کے دوست نے اپنے بیٹے کا رشتہ تم سے کرنا چاہتا ہے۔ وہ لوگ بہت اصرار کر رہے ہیں، کافی سالوں سے اصرار کر رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے کر دیں۔ یہ سن کر میری والدہ پہلے تو خوش ہوئیں، کہنے لگی تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ میں نے کہا نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ مجھ پر کم عمری میں غلطی کی تھی، لیکن آپ کو ابھی بھی یہی لگتا ہے؟ مجھے آپ کے اور ابا کے فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اماں ایسا نہیں ہے، اس وقت میں نادان اور نہ سمجھتی اس لیے بیوقوف بن گئی۔ میری والدہ نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں رونے لگی، کہنے لگی تمہارے بابا نے تمہارے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے مجھے کسی سے کوئی انوائرمنٹ نہیں ہوتی جب تک کالج کے اندر نہیں چلی جاتی، جیسے میں کوئی لڑکوں کے ساتھ افیئر چلاتی رہتی ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی وہ سب تمہاری کیئر کے لیے ہے، کیونکہ تم نادان ہو۔ وہ نہیں چاہتے کہ تم کسی لڑکے کے چکر میں پھنس جاؤ یا اپنے لیے کوئی غلط قدم
اٹھاؤ۔ کالج میں نئی نئی لڑکیوں کو ٹریس کیا جاتا ہے۔ جس معاشرے میں ہم بیٹھے ہیں نا، یہ بہت برا ہے، لیکن ہم نے اس معاشرے میں رہنا ہے۔ ماں باپ اگر اپنی آنکھیں کھلی نہیں رکھیں گے تو ان کی بیٹیوں کو نوچ کھائے گا۔ تمہیں نہیں پتہ کیسے کیسے بھیڑیے بیٹھے ہیں یہاں، تاک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ کامران کا بھلا، اس نے صحیح وقت پہ تمہارے باپ کو بتا دیا۔ میں نے کہا پلیز امی کو یہ بات کہہ لیں، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی میں ان کا نام سننا چاہتی ہوں جنہوں نے میرے ماں باپ کی نظروں میں مجھے مشکوک کر دیا۔ کہنے لگی اچھا تم پریشان نہیں ہو۔ اگلے روز میرے والد کے دوست کی وائف آئی، ساتھ وہ بھی تھے، ان کی چھوٹی بیٹی بھی تھی، لیکن میں بہت مسکرا کے باتیں کر رہی تھی۔ پتہ نہیں انہوں نے مجھے کہاں دیکھا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پہلے تو ان دونوں میاں بیوی کو ایک بات پارٹی میں دیکھا تھا، لیکن کبھی اتنا اہم نہیں سمجھا۔ امی نے ایک بار بتایا کہ یہ تمہارے پاپا کے دوست ہیں۔ بہرحال میرا رشتہ طے ہوا۔ آنٹی نے مجھے منگنی کی انگوٹھی دی۔ کائنات کہنے لگی شادی تب ہوگی جب مناہل کی پڑھائی ختم ہو جائے گی۔ میرا پورا فوکس اب بھی پڑھائی پر تھا اور شدید محنت کرنے کے بعد میں نے کامیابی بھی حاصل کر کے ایک بار پھر اپنے والد سے کہا میں چند مہینے جاب کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگے مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم جاب وہاں کرو گی جہاں میں چاہوں گا، میرے بہت سے جاننے والے ہیں، تمہارا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا دیجیے گا۔ میرے والد نے میری CV اور ڈاکومنٹس کی تصویر مجھ سے مانگی۔ میں نے انہیں 3 دن بعد ہی دے دی۔ انہوں نے کمپنی کے بارے میں بتایا، میں اس فارم میں چلی جاؤں۔ میری نوکری وہاں لگ چکی تھی، کافی اچھی تھی۔ میں اندر گئی، کاؤنٹر پہ جا کے اپنا نام بتایا۔ وہ کہنے لگے آپ 2 منٹ بیٹھیے، میں باس پہ کال کر کے پھر آپ کو اندر بھیجتی ہوں۔ میں وہیں پر بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ مجھ سے کہنے لگی میم آپ اندر جا سکتی ہیں، اپنی فائل ساتھ۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر حیرت سے بدحواس ہوئی۔ باس کی سیٹ پر کامران بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے جی تشریف لائیے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرے والد نے سر کامران کے آفس میں مجھے بھیجا ہے، اور یہ جاب تو کرتے تھے۔ اتنی جلدی اتنے سینئر کیسے ہو سکتے تھے، ایک فون کے مالک کیسے بن سکتے تھے؟ کہنے لگے مناہل، میں نے کہا، میں نے اپنے غصے میں ٹیبل پر ڈاکومنٹس پھینکے۔ کہنے لگے اس کی ضرورت نہیں، عمران صاحب سے میری بات ہو گئی ہے۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے بابا مجھے آپ کے آفس میں بھیجیں گے، میں نے کبھی یہ جان نہیں پائی۔ میری بات پر انہوں نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگے یہاں جاب کرنے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا میں اپنے میرٹ پر جاب چاہتی تھی، بہت زبردست ہے، آپ کو کہیں اور جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں نے عمران صاحب کو کہا ہے کہ مناہل جاب کرنا چاہے تو صرف میرے آفس میں کرے۔ یہ بات سن کے مجھے بڑی حیرت ہوئی، بھلا ان کو کیا تکلیف تھی، کیوں میں بڑے بن گئے تھے، میں ان کا احسان کیوں لیتی؟ پھر انہوں نے انٹرکام پر کال کی تو ایک لڑکی اندر آ گئی۔ کہنے لگی یس سر۔ تو وہ کہنے لگے مناہل کو آج کے بعد آپ اپنے ساتھ رکھیں، انہیں گائیڈ بھی کریں۔ یہ لڑکی مجھے باہر لے گئی، اس نے مجھے بتایا کہ ابھی سر نے 1 سال پہلے ہی نیا فارم بنایا ہے اور کنسٹرکشن کا کام کرواتے ہیں۔ میرے علاوہ اور بھی 2-3 انجینئرس لڑکیاں اور لڑکے موجود ہیں، کافی صاف ستھرا اچھا ماحول، تمیزدار لوگ تھے، لیکن میں یہاں کام نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یہاں آگے پچھتا رہی تھی۔ مجھے یہاں آتے ہوئے 1 مہینہ ہوا تھا جب سر کامران نے سارے اسٹاف سے کہا کہ وہ ایک ہوٹل میں پارٹی دینا چاہتے ہیں، سب نے آنا ہے۔ میں اس پارٹی میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن سر نے خاص طور پر مجھے اچھے سے تیار ہو کے آنے کا کہا۔ کہنے لگے مجھے بہت سے لوگوں سے آپ کو ملوانا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس بات کا ذکر انہوں نے میرے والدین سے بھی کیا ہوگا یا نہیں۔ میری والدہ نے ایک بہت ہی خوبصورت میکسی مجھے پہننے کے لیے دی۔ میں نے کہا مجھے کیوں اتنا تیار کروائے گا، سر کی کوئی شادی تھوڑی ہے۔ وہ کہنے لگی ایسی باتیں نہیں کرتے، چلو تیار ہو جاؤ۔ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے کیا بات کر دی۔ اس ہوٹل میں پہنچ گئی جہاں دعوت پر کامران ہال کے باہر کھڑے ہوئے تھے، ہر ایک سے ہاتھ ملا کر رہے تھے۔ ان کے کولیگس تھے جن کے ساتھ وہ کام کرتے تھے، وہ لوگ تو جیسے انہوں نے میری گاڑی کی طرف دیکھا تو مسکرا کر میری گاڑی کے پاس آ گئے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب انہوں نے میری گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا، پھر میرے سامنے اپنا ہاتھ کیا تاکہ میں آسانی سے باہر نکل سکوں۔ میں جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا، مجبوراً مجھے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھنا پڑا۔ وہ کہنے لگے بہت اچھی لگ رہی ہو، سو بیوٹیفل۔ ان کی بات سن کے میں حیران ہوئی، کچھ عجیب بھی لگ رہا تھا، آج تک کبھی انہوں نے میری اس طرح تعریف نہیں کی۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے، سب لوگ مسکرا رہے تھے اور وہ لوگ کہنے لگے کامران یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگی یہ مناہل ہے، ان سے ملیے۔ یہ سن کر میں نے بڑی حیرت سے ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ وہ مجھے دیکھنے لگے، کہنے لگے ہاتھ نیچے کر لیا۔ میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، میں آپ کی فیانسی ہوں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ سب کے سامنے مجھے اپنی فیانسی کہہ رہی ہیں۔ کہنے لگے فیانسی کو فیانسی نہیں کہوں گا تو اور کیا کہوں گا، اس میں شرم والی کیا بات ہے؟ میری آنکھوں سے تو آنسو بہنے لگے۔ میرا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ میرا رشتہ میرے والد نے اپنے کسی دوست کے بیٹے سے طے کیا ہے۔ یہ نہیں پتا تھا کہ سر کامران سے کیا ہے، اور کیوں کیا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے
اور یہ بے جوڑ رشتہ میرے بعد کیوں کیا تھا؟ یہ سوچ کر تو جیسے میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں وہاں سے واپس پلٹ گئی، ہاتھ سے باہر نکل آئی۔ وہ میرے پیچھے آئے، کہنے لگے مناہل کہاں جا رہی ہیں آپ؟ لیکن میں وہاں رکی نہیں، اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ ڈرائیور سے کہا جلدی چلو، گھر چلو۔ پورا راستہ میں روتی رہی۔ ڈرائیور مجھے دیکھتا رہا۔ جیسے ہی گاڑی گھر کے پاس رکی، میں فوراً سے اندر سے نکلی۔ دروازہ عمر نے کھولا، کہنے لگا آپ کو کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے پوچھا امی کہاں ہیں؟ اس نے کہا کچن میں کھانا بنایا گیا۔ میں نے فوراً سے کچن میں گئی۔ میری والدہ اس وقت کھانا بنائی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی اتنی جلدی واپس آ گئی؟ میری آنکھوں سے ٹپکتے آنسو دیکھنے کے بعد کہنے لگی مناہل رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا آپ نے میں کس کے ساتھ منگنی کیا تھا؟ کہنے لگی کامران سے۔ کیوں، کس سے پوچھ لی؟ کہنے لگی تم سے۔ میں نے کہا کس سے پوچھ کر؟ وہ کہنے لگی تم سے پوچھا تو تھا۔ میں نے کہا آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ لڑکا سر کامران ہے۔ کہنے لگی تو تمہارے والد نے اپنے دوست کے بیٹے کو ہی پڑھانے کے لیے کہا تھا۔ بیٹا کسی اجنبی نوجوان سے تمہیں نہیں پڑھا سکتی تھی، اس کی فیملی کو جانتے تھے، کچھ تو سوچا ہوتا۔ کہنے لگی اتنا تو چلتا ہے، تمہارے ابا بھی مجھ سے نہیں لڑے، یہ تو معمولی فرق ہے۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا، اس لیے 2-3 کلاسز جمپ کی۔ پھر تمہارے والد کے کامران کے والد سے بہت اچھے تعلقات ہیں، بہت اچھا وقت گزرتا ہے، بہت اچھی تربیت کا مالک ہے، اس لیے تو ٹیوشن پڑھانے کے لیے رکھا تھا۔ کسی اتنا بھروسہ ایویں تو نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے بھی اپنی پوری ایمانداری سے اس نے تمہیں پڑھایا۔ میں نے کہا مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تمہاری منگنی کو 2 سال ہونے والے ہیں، اب وہ لوگ شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ صرف 2 مہینے تمہاری جاب کرنے کی خواہش پہ شادی رکوا دی تھی، وہ شادی کی تیاریوں میں ہیں، ہم دونوں طرف سے مکمل ہیں، صرف 1 مہینے کی تاریخ ٹالتی اور تمہاری شادی کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا امی مجھے یہاں شادی نہیں کرنی، کبھی بھی اپنے سر کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، نہ ہی میں ان کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں، میں نے انہیں کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگی میں تو انکار نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو اپنے والد سے بات کر لو، لیکن میرا مشورہ ہے کہ اپنا دماغ درست کرو۔ وہ تم سے اتنا بڑا ہے کہ تمہارے باپ کی جگہ ہے اور تمہیں شادی کرنے سے کوئی مسئلہ ہو، لڑکی اس میں کوئی برائی نہیں، بہت محنتی ہے، اس نے حق محنت کے بعد آج کامران اس بلندیوں پہ آیا ہے۔ کس چیز کی کمی ہے ان لوگوں کے گھر میں؟ ایسے رشتوں کی لڑکیاں خواہش کرتی ہیں۔ میں نے روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو میرے والد کمرے میں آئے تو کافی سنجیدہ تھے، مجھے روتا ہوا دیکھا۔ میں نے کہا مجھے سر کامران سے شادی نہیں کرنی۔ کہنے لگے کوئی ایک وجہ بتا دو، کوئی ایک برائی بتا دو، اسی وجہ سے میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اس بچے کو بچپن سے جانتا ہوں، آج تک میں نے کبھی اسے سگریٹ پیتے نہیں دیکھا، بدتمیز بھی نہیں، تمیز سے بات کرتا ہے، بزنس مین ہے، مجھے نہیں لگتا تمہیں اعتراض ہونا چاہیے۔ میں نے کہا لیکن مجھے پھر بھی اعتراض ہے، یہ میری زندگی ہے، مجھے ان کے ساتھ نہیں گزارنی۔ کہنے لگے 2 سال ہونے والے ہیں، اب انکار کروں گا اتنا برا لگے گا، تمہیں میری عزت کا کوئی بھی پاس نہیں، اس لڑکے میں کوئی عیب نہیں، کوئی برائی نہیں، تم مجھے بتاؤ احساس نہیں ہے تم میری بات کا؟ تم نے ایسا کیا کہا ہے جو تمہیں اس رشتے پر اعتراض ہے؟ کہنے لگے 2 مہینے تک وہ لوگ رخصتی مانگ رہے ہیں، مجھے بتاؤ میں کیسے انکار کروں؟ تم نے مجھے عجیب مصیبت میں ڈال دیا ہے، تمہیں اتنی تکلیف دی تو تم 2 سال پہلے بتا دیتی، اس وقت انکار کر دیتا، کوئی بھی بہانہ بنا دیتا۔ اتنا پرانا تعلق، اتنی چاہت وہ لوگ دکھاتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کیسے انکار کروں۔ میرے والد کافی پریشان تھے، کہنے لگے بتاؤ وجہ کیا ہے، بولو۔ ان کا لڑکا برا نہیں، سگریٹ نہیں پیتا، کیا وجہ ہے رشتے سے انکار کی، بتاؤ۔ میں چپ ہو گئی۔ وجہ یہ تھی اگر میں بتاتی تو میرا باپ مجھے برا بھلا کہتا ہے، اس لڑکے سے بر وقت انہیں بچا کے اس نے مجھے تمہاری شکایت لگائی تھی، اس میں کیا بڑا ہے؟ میں نے کہا وہ ایج میں مجھ سے بہت بڑا ہے۔ میرے والد کہنے لگے بس یہی وجہ ہے؟ میں نے کہا جی۔ وہ کہنے لگے یہ تو کوئی معمولی بات ہے، ایج میں تو تم صرف 5-6 سال بڑا ہے، ایک تو میں تمہاری ماں سے بڑا ہوں، کیا تو ہماری زندگی نہیں گزری؟ مناہل وجہ تو بتاؤ میں انکار کر سکوں، بے تکی وجہ مجھے مت بتاؤ۔ میں نے کہا بس میں نہیں جاننا چاہتی، میری منگنی آپ نے میرے سر سے کی، مجھے یہ سب کچھ بہت ایکورڈ لگ رہا ہے، مجھے پتا تھا آپ کے دوست کا بیٹا، یہ نہیں پتا تھا کہ وہ سر کامران ہے۔ کہنے لگے بس اتنی سی بات ہے، میں منگنی توڑنا چاہتا ہوں، میری بیٹی کو یہ نہیں پتا تھا۔ دیکھو بیٹا ایسے رشتوں میں انکار نہیں ہوتا، میں نے زیادتی کی، میری وجہ سے آپ کو کہیں بھی شرمندگی اٹھانی پڑے۔ میری بات سن کر انہوں نے سکون کی سانس لی، میرا دل اندر سے مطمئن ہوا، لیکن اس کے بعد میں آفس نہیں گئی۔ کچھ روزہ کے وہ لوگ شادی کی تاریخ کر کے چلے گئے، اس وقت کافی سکتے میں تھی۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا۔ میری اماں کہنے لگی ان کے ساتھ شاپنگ پر چلی جاؤ، لیکن میرے نزدیک نیا بیوی کا رشتہ
بہت خوبصورت ہوتے ہیں، زیادہ خواب نہیں دیکھے تھے میں نے، لیکن یہ چاہتی تھی جو کوئی بھی ہو میرا ہم عمر ہو۔ ہم دونوں دوستوں کی طرح رہے۔ سر کامران اس بات میں بالکل بھی فٹ نہیں بیٹھتے تھے۔ ان کی عادت رب جمانے والی تھی، ان کے سامنے تو میں بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ساری زندگی مجھے ایسے ہی گزارنی پڑتی، ہر وقت مجھ پر ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے، کبھی نالائق اسٹوڈنٹ، آج جو کچھ بھی ان کی وجہ سے ہوں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کیسے کہہ دیا۔ چلو انجانے میں پہنچ گئی، لیکن انہیں پتا تھا انہوں نے کیوں ہاں کی۔ شاید انہیں سب کے سامنے اپنی برتری ظاہر کر کے یہ بتانا تھا کہ وہ بیسٹ ہیں اور میں بالکل فیلئر۔ میری آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے میرا دل سایہ قطار رو رہا تھا۔ ساری شاپنگ کر میں نے بے دلی سے کی، شادی کر جوڑا میری ساس لے گئی، سارا سامان لے کے آئی، مہندی کے لیے بھی سر منع کر چکے تھے، انہیں ایسی فضول رسمیں پسند نہیں۔ شادی میرے والد نے بہت ہی شاندار کی، میں دلہن بنی تھی۔ شادی کے حوالے سے دل میں ایسے کوئی جذبات نہیں تھے۔ مجھے کامران کے کمرے میں بٹھا دیا گیا، بڑی خاموشی سے ساری رسمیں ہوئی۔ دودھ پلائی کی رسم احمد نے کی، کیونکہ بہن تو تھی نہیں۔ رخصت ہوتی اپنے والد کے گلے لگتے بہت سسکیوں سے روئی۔ دونوں اس بات پر آ رہا تھا میں ایک ایسے شخص کی زندگی میں شامل ہو رہی ہوں جو ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر، ساری زندگی مجھ پر اپنی برتری جتاتا رہے گا۔ بہرحال میرے والد نے میرا ہاتھ کامران کے ہاتھ میں پکڑا دیا، کہنے لگے اگر میری بیٹی سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اگنور کر دینا۔ میں نے بہت لاڈ سے اس کو پالا۔ یہ کہتے ہوئے میرے والد کا لہجہ نم ہو گیا۔ وہ کہنے لگا عمران صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ رخصتی کے دوران بھی میری ماں میرے گلے لگ گئی، میرے کان میں نصیحتیں کرتی رہی، کسی کو شکایت کا موقع مت دینا۔ گاڑی تک وہ مجھے بس نصیحتیں کرتی رہی، پھر مجھے پچھلی نشست پر اپنی والدہ اور اپنی بہن کے ساتھ مجھے بٹھا دیا، آگے خود بیٹھ گیا۔ چاہ بھی نہیں۔ اس کی والدہ مجھے تسلیاں دیتی رہی، بیٹا چپ ہو جاؤ۔ کامران کے والد کہنے لگے کامران بیٹی ہے، ظاہر ہے بچی کے لیے آسان تو نہیں ہوتا۔ اس کی والدہ کہنے لگی بالکل باتیں ٹھیک ہے، ہم نے بھی سایہ کی شادی کرنی پڑے گی، ہماری حالت بھی ایسی ہوگی۔ انہیں اپنی بیٹی کا خیال تھا، لیکن میری قسمت میں نہ جانے کیا کچھ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جب میں واپس آئی تو مجھے سر کامران کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، سر کامران اندر داخل ہوئے، دروازہ بند کیا، میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے، مجھے روتا دیکھ کر ٹیشو نکالے میری طرف بڑھا دیے۔ میں آنسو صاف کرنے لگی، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ٹیشو لیے اپنی آنکھیں صاف کی، کہنے لگی کل میں صبح تمہیں عمران صاحب کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ مجھے پتہ ایک لڑکی کے لیے یہ سب آسان نہیں ہوتا، پھر بھی اپنی جیب سے رہنمائی کی انگوٹھی نکالی، مجھے پہنائی، میری طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا، انہوں نے مجھے انگوٹھی پہنائی، کہنے لگے جب تم پارٹی میں بالکل ٹھیک تھی تو پھر اس کے بعد اچانک سے کیا ہوا تھا، تم وہاں سے چلی کیوں گئی؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ مجھ پر تم مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ میں نے کہا چھوڑے اس بات کو، کہنے لگے نہیں مجھے جاننا ہے تب کیوں رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے اچھے نہیں لگتے، میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا رشتہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، مجھے امی نے آپ کا نام نہیں بتایا تھا، نہ ہی میں جانتی تھی کہ آپ میرے والد کے دوست ہو، مجھے بس یہ کہا گیا تھا کہ بابا کے دوست کے بیٹے سے رشتہ ہوا ہے، باخدا مجھے پتا ہوتا تو آپ کا رشتہ ہے تو میں انکار کر دیتی۔ بڑی خاموشی سے میری بات سن رہے تھے، کہنے لگے پھر انکار کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا میں نے کیا تھا لیکن بابا نے میری بات نہیں مانی، ان کو پرانے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ اور رات کو وہ کہنے لگے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں تمہیں پسند نہیں تھا۔ میں نے کہا اس وجہ کوئی بھی وجہ نہیں مانتا۔ کہنے لگا لیکن میں تو مانتا ہوں، ایک بار مجھے فون پہ کہہ دیتی تمہاری یہ مسئلہ تو حل کر دیتا۔ اس وقت کنفیوز ہوں جب تم حال سے واپس۔ میں نے عمران صاحب سے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ سر میں اچانک درد شروع ہو گیا تھا اس لیے وہ واپس آ گئی، اور ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے اپنی والدہ سے بھی کہا تھا، تمہاری امی سے بھی وجہ پوچھی، انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتائی۔ مجھ سے زیادہ اپنے پرانے تعلقات عزیز ہے۔ کہنے لگی جو وہ غلط ہوا تمہیں ایک بار مجھ سے فون کر کے انکار کر دینا چاہیے۔ میں نے کہا آپ مجھ سے شادی کے لیے ہاں کیسے کر دی؟ مطلب میں آپ کو اچھی تو نہیں لگتی تھی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ کبھی میرے لیے پرپوزل بھیج سکتے ہیں۔ کہنے لگے مجھے کبھی تم برے بھی نہیں لگی، میں نے تمہیں پڑھاتا تھا، جان چکا تھا کہ تم بہت بھالی سی لڑکی ہو، معاشرے کی ہوا نہیں لگی ورنہ بہت سی برے عادات میں پڑ جاتی۔ اس لیے جب بابا نے تمہارے بارے میں مجھ سے پوچھا تو مجھے اعتراض نہیں ہوا، کیونکہ 4 سال سے تمہیں ٹیوشن پڑھایا، تم دوسری لڑکیوں کی طرح بالکل گھریلو قسم کی لڑکی تھی۔ مجھے ایسی ہی لڑکیاں پسند تھیں، تیز تراز اور لڑکوں کے ساتھ زیادہ فری ہونے والی لڑکیاں مجھے پسند نہیں تھیں، اچھی نہیں لگتی۔ تمہاری کالج کی دوستیں کچھ ایسی تھی تبھی میں تمہیں ان سے ملنے سے منع کرتا تھا، اور کالجز کی لڑکیوں سے بہت سے ایسے گروہ ہیں جو معصوم اور بھولی بھالی لڑکیوں کو پیار کے جال میں پھنسا کر کہتی ہیں یہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا کزن ہے، تمہاری محبت میں پاگل ہو جائے گا۔ ایسی باتیں کر کے معصوم لڑکیوں کو لڑکوں کے چکر میں پھنسوا دیتی ہیں، اور پھر لڑکے گھر سے بھاگنے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ ماں باپ کی عزت کا جنازہ الگ سے نکلتا ہے، ساری زندگی ان کی اذیت ناک بن کے رہ جاتی ہے۔
کیونکہ گھر سے بھاگنے والی لڑکیاں کبھی عزت نہیں دیتے لڑکے انہیں، بلکہ بیچ دیتی ہیں۔ جن باتوں سے وہ مجھے روشناس کروا رہا تھا اب میں اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی، لیکن ایک فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے جو لاؤبالی سی تھی، گھر میں پلی بڑی تھی، وہ شاید اس وقت یہ باتیں سمجھ نہیں سکتی تھی۔ کہنے لگی، اس دن مجھے اس لیے میں تمہیں بری لڑکی سمجھا، میں جانتا تھا تم بہت ہی اچھی لڑکی ہو، کیونکہ میں تمہیں کسی بھی غلط ہاتھوں کا کھلونا بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم صرف میری اسٹوڈنٹ نہیں تھی بلکہ میرے والد کے دوست کی بیٹی بھی تھی، اور صرف اسٹوڈنٹ ہوتی تو ایسے چھوڑ کر نہ جاتا، کیونکہ میں تمہیں کسی کے دھوکے کی باز کے ہاتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں اس کے بعد تم اس کی بات نہیں کی، تمہیں شاید یہ سب برا لگا، غلط ہاتھوں میں استعمال ہو جاتی، تمہارے چہرے پر اپنے لیے ناپسندیدگی دیکھ چکا تھا، لیکن میں جانتا تھا یہ سب کچھ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ جب تم بڑی ہوگی تمہیں سمجھ آ جائے گا تمہارے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا برا، یہ رشتہ کبھی نہ ہونے دیتا۔ کامران کی باتیں سن کر اپنی نظر میں شرمندہ ہو کے رہ گئی۔ کتنا غلط میں نے سوچا تھا، میں نے ان کے بارے میں اور کتنی بدتمیزی سے باتیں کی تھی۔ میں نے صاف کہہ دیا وہ مجھے پسند نہیں تھا۔ کہنے لگے، تم پریشان مت ہو، لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے۔ دل میں کہنے لگی، چاہو تو چینج کر سکتی ہو، انہوں نے تو جو میرے ساتھ کیا بہت اچھا کیا، میں کیسے بیوقوف لڑکیوں کی طرح اس کے ساتھ اتنی دور چلی گئی۔ وہ مجھے کہیں لے جاتا، میرے ساتھ کچھ غلط کر دیتا، تب تک کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتی، بجائے کامران کا شکریہ ادا کرنے کے میں نے انہیں اپنا دشمن سمجھ لیا۔ بہت برا سمجھتی رہی۔ میں نے الماری سے اپنا لباس نکالا، میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان سے معافی کیسے مانگوں۔ وہ جب واش روم سے باہر آئے تو مجھے دیکھنے لگے، اپنا تکیہ اٹھائے سامنے صوفے پر رکھنے لگے۔ میں نے کہا، مجھے آپ کے بارے میں غلط فہمی ہے۔ کہنے لگے، کیسی غلط فہمی؟ میں نے کہا، وہ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی۔ اب آپ کے لیے میرے دل میں کوئی غلط فہمی نہیں، جو فیصلہ میرے لیے میرے ماں باپ نے کیا ہے وہ بہت اچھا ہے، آپ مجھے اپنے لیے برے نہیں لگے۔ میری بات پر وہ کچھ دیر مجھے بڑی غور سے دیکھنے لگا، آپ واپس بیڈ پر آ کے میرے سامنے بیٹھ کے کہنے لگے، میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا، بس آپ نے واپس سے میری شکایت لگائی، مجھے بہت شرمندگی ہوئی تھی، پھر آپ نے مجھے بہت ڈانٹا تھا، پنش بھی کرتے تھے، اس لیے رعب بھی جماتے تھے اور سب کے سامنے مجھے ڈیگریڈ بھی کرتے تھے۔ ایک فیلئر لڑکی تھی اور جو کچھ ہوں آپ کی وجہ سے ہوں۔ میری بات سن کے وہ مسکرائے، پھر ہنسنے لگے۔ میں نے انہیں دیکھا تو وہ مشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ میری جان نکال دی تھی تم نے۔ میں سوچ رہا تھا یار کیا کروں، نہ تو تمہیں چھوڑ سکتا ہوں نہ منا سکتا ہوں، کیونکہ تمہارے والد نے تمہارا ہاتھ تھمایا مجھے۔ اور ایک اور بات، جب اپنی بیٹی کا نام سے شوہر کے حوالے کرتا ہے داماد، بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ انہیں کبھی شکایت کا موقع نہ دے۔ تم نے صاف کہہ دیا، میں نے تمہیں اچھا ہی نہیں لگتا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا مجھے پسند کرنے لگ جاؤ گی۔ چھوٹی موٹی اسٹوپڈ سی باتیں ہوں تو 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ نہیں اور نہ ہی تمہارے ٹیچر، رشتے کی نوعیت بدل گئی ہے، پھر کیوں تمہیں ڈانٹوں گا، بلکہ ہم پیار محبت سے رہیں گے ایک اچھے دوست کی طرح۔ میرے ہاتھ کو تھامے انہوں نے کہا تھا، پھر وعدہ بھی نبھایا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا تھا یہ وہی کامران ہے جنہیں میں کبھی کھروچ سمجھتی تھی۔ اس کے بعد وہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے جو فیصلے کرتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں۔